ابھی آپ نے یہ سوال پوچھا، آپ دیکھیں کہ پوری اسٹیٹ اس وقت پریشان کن حالت میں لوگ سڑکوں پہ رہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے تو بار بار کہا کہ حکومت وہ قانون بنائے جو لوگوں کے ہت میں ہوں، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو کالا قانون بنا ہے لوگ پریشان ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عورتیں سڑکوں پہ رہیں، بوڑھے سڑکوں پر رہیں، سردی کے موسم میں بچے سڑکوں پر رہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایل جی انتظامیہ اور جو یہ بیرک روڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو دلی سرکار سے انہیں بات کرنی چاہیے اور یہ کالا قانون واپس لینا چاہیے۔ اب یہ کہا کہ کسی امیروں کے پر بلڈوزر پھیرے جائیں گے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کو تو ہم جہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہ غریبوں پر بلڈوزر پھر رہے ہیں۔ کشمیر کے آپ حالت دیکھیے، بٹھنڈی میں آپ حالت دیکھیے، لوگ کیسے اب روڈ جو ہماری یہ اسٹیٹ ہے یہ امن شانتی کی اور قدم بڑھا رہی تھی، جو پتھر بازی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، آج پھر آپ دیکھیں گے بٹھنڈی میں پتھراؤ ہوا، اس لیے کہ جب لوگوں کے اوپر بات آئی تو لوگ تھوڑے یہ برداشت کر سکیں گے۔ ایل جی انتظامیہ کو فوری طور پہ چاہیے کہ یہ کالا قانون واپس لے کر امن شانتی کا یہاں اسٹیٹ میں ماحول بنایا جائے۔ نہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اب جموں میں دیکھیں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سبھی لوگ تنگ ہیں، ہندو مسلمان سکھ جو ہے اسٹیٹ کے سینکڑوں لوگ تھے، آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے جو پریشان نہیں ہے، سب سڑکوں پر ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، ساوا میں دیکھیے ان کی حالت کیا ہے، تو ہر طرف افراتفری کا یہ مظاہرہ ہے۔ ایسی بات ہے سب پر یہ جو نظر چلا رہے ہیں لوگ، پوری اسٹیٹ کے لوگ ڈسٹرب ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں پہ ہمارے اپنے قانون ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اس کے مطابق کام ہونے چاہیے۔ جو آپ نے کہا نا کہ یہ بلڈوزر چل رہے ہیں، ایوری باڈی از ایکول بیفور لا اینڈ ایوری باڈی دیر مسٹ بی ایکول پروٹیکشن آف لا۔ ہم چاہتے ہیں قانون کے حوالے سے جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے وہ کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے تھی، یہ ہو سکتی تھی، یہ سیل کیا جا سکتا تھا، اس کو کام بند کر کے لے کے بعد میں دوبارہ اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور جو میں ایک آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ لے دے کے کسی سیاسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ لے دے کے آنریبل ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے جو اعلیٰ افسر ہیں ان کے درمیان یہی مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، ریونیو سیکرٹری صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، لیکن لکھت روپ میں یہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لکھت روپ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ہائی کورٹ کے حکم کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ایک کلیریفیکیشن دی جا سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی طرف سے، کہ اس حد تک کلیئر کیا جائے کہ جو غریب چھوٹے لوگ ہیں، جو 2 کنال یا چھوٹے چھوٹے مکانوں پہ 10 مرلے 15 مرلے یا چھوٹی چھوٹی 2 دکانیں ہیں، ان کو نہ چھوڑا جائے۔ زمانی تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے معاف کرنا اعلیٰ جو ہماری بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری صاحب وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ شام کو رپورٹ دے دو ڈی صاحب ایس پی صاحب کو، اور جب وہ چلاتے ہیں ریویو کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے تو وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوٹس بھی لیگل ہو، قانون کی بالادستی ہو، اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ ایک کلیریفیکیشن دے دیں، جو 9 جنوری کا آرڈر ریونیو سیکرٹری نے کیا اس کو کلیریفیکیشن دے دیں، تاکہ یہ کلیریفیکیشن میں یہ آئے کہ غریبوں کو چھیڑا نہیں جائے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی ساتھ قانون کے مطابق ان کو ہٹایا جائے گا، گرایا جائے گا۔ لیکن یہ اس طریقے سے ایک افراتفری کا ماحول ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، جیسے طاہر صاحب نے کہا لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ ہم ولایت یادو سے، ہندوستان کے وزیر اعظم سے اور اپنے ہوم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کریں گے اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش کریں گے آپ انٹروین کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں، باہر کے بہار کے ایم پی یہ چیزیں بول رہے ہیں، ہمارا اپنے ایم پی بول رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے ہندوستان کا ایک وقار بننا چاہیے، ہندوستان کی عظمت شان کو آگے آنا چاہیے، ہندوستان کی جمہوریت کو کی میں کہتا ہوں اس کا پاسداری ہونی چاہیے۔ لیکن اس طریقے سے یہ غلط ہوگا۔ یہ بلڈوزر جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ انٹروین کریں، دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ ڈائریکشن دے دیں اور لکھت روپ میں کلیریفیکیشن دے دیں، چک ہو جائے گے غریب بچے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مقدمہ اچھے، ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو نہ ہاتھ ڈالیں، لیکن وہ بھی قانونی طور پر ان کو اٹھائیں، دیکھیں، ان کو نوٹس دیکھیں۔ اور واقعہ انہوں نے 500,000 رکھا ہوگا، لیکن غریب لوگ مارے جا رہے ہیں، غریب لوگ چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں
کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے. اور آپ میڈیا حضرات جو آپ لے رہے ہیں انیشیٹو، ہم چاہیں گے کہ یہ بات ہماری ہندوستان کے ہوم منسٹر، ہندوستان جی کی پرائم منسٹر صاحب تک، اور کیونکہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھا ہے اور یہاں کے لیڈر بھی بول رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں لوگ سیاسی روٹیاں مت سکیں، بھائی چارے کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، غریبوں کو بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور امن اور شانتی سے رہیں. اور لوگوں سے بھی اپیل کروں گا امن اور شانتی سے رہیں. بات میں کہوں گا کہ جو ریفیوجی حضرات کشمیر سے یہاں آئے، ان کو 578C کے تحت کیبنٹ آرڈر ہوا ہے، 578C کے تحت ان کو رقبے الاٹ کیے گئے. وہ کم سکیل تھے لوگ، ایسے رقبے الاٹ نہیں ہوئے ان کو، وہ کم سکیل ریفیوجی تھے. جب انہیں یہاں پہ سرکار کے جو قابض تھے ان کو 578C کے تحت اس وقت کی گورنمنٹ نے باضابطہ الاٹمنٹ کی ہے، اور پھر اسی پہ ختم نہیں کیا، ان کو اس الاٹمنٹ رقبے پر 254C کے تحت باضابطہ انتقالات کیے گئے، ان کی ملکیت حقوق دیے گئے. یہاں پہ ایسے پنچ میں تو متعدد ایسے جگہ ہیں سرکار رقبہ جو کہ ان کو 254C کے تحت ان کو ملکیت دی گئی ہے. ایسے بہت سے کیس ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انتقالات ہوتے رہے یا الاٹمنٹیں ہوتے رہیں یا 20 نکاتی پروگرام کے تحت جتنے بھی رقبے لوگوں کو ملتے رہے، وہ باضابطہ کسی قانون کے تحت ملے ہیں، لا کے تحت ملے ہیں. اس وقت کی حکومتیں جو تھیں وہ باضابطہ کیبنٹ ڈیسیژن لیتی رہیں، کیبنٹ میں فیصلے ہوتے رہے. اور جیسے LBC انتقال ہے وہ 58 میں ہوا، اس کے بعد 432 اسی کا ہوا 1966 میں ہوا. اس کے بعد پھر 3 الف کا جو ریفیوجیوں کو ملا، مہاجرین رقبہ جو ہے وہ 3 الف کے تحت ریفیوجی کو حقوق موروث ملے. وہ باضابطہ موروثی جو ریفیوجی لوگ تھے وہ بینامہ کرتے رہے موروث رقبہ کا. اسی طرح سے ان کو جو 578C کے تحت رقبے ملے، ان کو الاٹمنٹ کے جو بات وہ جائے ان کو ملکیتی حقوق ملے 254C کے تحت. وہ ان کے رقبہ جات فروخت کرتے ہیں، بینامے ہوتے رہے. یہ کوئی ایلیگل تو نہیں ہے، یہ تو باضابطہ لیگلی طور پر اس وقت کی حکومتوں نے کام کیے ہیں اور عوام کو بہت کچھ دیا ہے ان حکومتوں نے. میں کہتا ہوں آج بجائے اس کے کہ یہ تحقیقات کی جائے کہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بڑے چنکس ہیں، کون لوگ ہیں جن کے پاس 2 کنال 4 کنال 10 کنال یا 5 مرلے 10 مرلے ہے. یہ تحقیقات کو کرتا نہیں ہے. دکھ تو یہ ہے حکومت اوپر سے کہتی ہے کہ چھوٹے لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے یا چھوٹے کسانوں کو، چھوٹے تاجروں کو نہیں ہم چھیڑیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی آرڈر ریٹن میں کوئی آرڈر آئے کہ کس قسم کے چھوٹے لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا. جو لوگ چھوٹی موٹی دکانیں کرتے ہیں، جو بارڈر پہ رہتے ہیں، جو مال مویشی پال کر گزارا کرتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزارا چلا رہے ہیں، اور اس بے روزگاری کی جو دور جو چل رہا ہے، جو یوتھ ہے آج کا بے روزگار ہے، یوتھ جو ہے بہت پریشان ہے. اگر اوپر سے ان یوتھ کے والدین کو یا ان کے زمینوں کو اس طرح سے ڈسٹرب کیا جائے گا یا بلڈوزر ان کے چھوٹے موٹے کاروبار پر چلایا جائے گا، میں کہتا ہوں یہ بری ناانصافی ہوگی. ہم آنریبل سپریم کورٹ کا بڑے شکریہ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا. جب سپریم کورٹ سے یہ نکلی آواز نکلی، یہ اعلان نکلا کہ وہاں کے وکلا حضرات جو وہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے وربلی کہا ہے کہ ان لوگوں کو چھیڑا نہیں جائے گا جو غریب ہیں، کسان ہیں، عام مزدور ہے یا عام لوگ ہیں. البتہ بڑے بڑے چنکس جن کے پاس زمینیں ہیں ان کو ہم بے دخل کریں گے. تو اس میں ہم مشکور ہیں، بہت بڑے عوام جو ہے وہ بہت مشکور ہے سپریم کورٹ کی، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جب اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی یہ ہدایت ملی ہے تو ان کو بھی یوٹی گورنمنٹ کو بھی باضابطہ اس میں کوئی انیشیٹو لینا چاہیے، کوئی ریٹن میں کوئی آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ کس سٹیج تک لوگوں کو چھوڑا جائے گا، کتنے مرلے والے یا کتنے کنال والے یا کس مکان والے، دکان چھوٹے موٹے جو کاروبار ہے ان کو اس کے لیے باضابطہ کوئی اعلان ہونا چاہیے، کوئی ریٹن میں کوئی ایسا آنا چاہیے، کوئی آرڈر پاس ہونا چاہیے، کوئی سرکولر جاری ہونا چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے اور عوام کی جو ہے مشکلات جو ہے وہ کم ہوں. جس طرح سے آج لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، بڑی مشکلات میں ہیں، تو اگر یہ ایسا ہی حالت رہی تو بڑا مشکل ہے کہ لوگ بڑی مشکلات میں سے دوچار ہوں گے. جو آپ نے سوال کیا اس کو تو میں بعد میں کہوں گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ سوشل میڈیا سے تر رکھتے ہیں. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جتنی بھی حکومتیں آج سے 40 سے 50 سال سے جب سے یہ 1947 کے بعد بنی ہیں، اس وقت کے تحصیلدار، اس وقت کے ڈی سی، اس وقت کے ڈویژن کمشنر، اس وقت کے فائنینشل کمشنر، ان کے حکم پہ جتنے بھی یہ انتقالات جو ہوئے ہیں LBC 432، 578C، 371C، 254C، LB7، LB10 چیف منسٹر کی گائیڈ لائنز یہ ہوئی ہیں. اور آج پھر میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بیوروکریسی اعلیٰ درجے پر جو یہ کر رہی ہے، جو بغیر سنے بغیر پوچھے انتقال خارج کیے جا رہے ہیں، LBC 432، 284 خارج کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے.
इक्वल उनको मौका दिया जाना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा ये। और अगर ये नहीं सुनने का, ये मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का आइन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और रेवेन्यू एक्ट की भी खिलाफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू एक्ट सस्पेंड हुआ है और जो ऑफिसर उसको तक काम किया, आज फर्स्ट करो मिसाल के तौर पर, आज अगर यहाँ का हमारे फाइनेंशियल कमीशन एक अच्छा काम करता है तो कल ये नहीं रहता या कोई गलत काम हो जाता है तो उसके लिए एक राज है कि एक तरीका कार है कि वो कानून के मुताबिक अपील करें, रिव्यू करें, रिवीजन करें। और ये ना करें कि जो पिछले तहसीलदार जो मर गए हैं, जो डीसी साहब वफात पा चुके हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक बोल खड़ा हो जाना, माहौल खड़ा कर देना और ये कह देना कि ये पीछे गलत था या सही करा, और तहसीलदार ही तहसीलदार को रिव्यू करे और डिवीज़न कमिश्नर भी रिव्यू करे। ऐसे नहीं, कानून की पारदर्शी होनी चाहिए। और जो आपने सवाल कहा पुंछ में जो हो रही है, पुंछ में एक बड़ी अच्छी सुलझी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे अच्छे डीसी साहब है, उनके कारिंदे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा आपने कहा कि यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे बड़े बड़े चंक्स हैं, बिग फिशेस हैं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई बिग फिशेस हैं या बिग चंक्स हैं या ऐसे लोग जिनके पास 400,000 का रकबा है, यहाँ पे गरीब लोग हैं, लेकिन वो भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। और हम अपील करेंगे पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि नोटिस भी कानून के मुताबिक को देखा जाए। जो स्टेट लैंड के हवाले से कोई काबिल नाजायज़ है या रोशनी आगड़ के हवाले से काबिल नाजायज़ है, आज तो एक ऐसा माहौल बन चुका है कि तमाम लोग जो घर में जो मालिक बन के ही बैठे हैं उनको भी डराया जा रहा है, उनको भी धमकाया जा रहा है, डरे हुए पूरे जम्मू कश्मीर में। तो फिर मैं अपील करें कि आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छा इशू लेके आए हो। यहाँ पे हालात ख़राब हैं, लेकिन हम आवाम से अपील करेंगे जम्मू कश्मीर से अमन से रहें, शांति से रहें। और हुकूमत से भी अपील करेंगे कि आइन की बालादस्ती हो और रेवेन्यू एक्ट की बालादस्ती हो, गरीब रिफॉर्म एक्ट की बालादस्ती हो, एक्टिव प्रॉपर्टी एक्ट की बालादस्ती हो। और ये इस किस्म की जो ऐसी एक अफवाह भी मत बनाएं, ये लिस्ट तैयार होगी, वो होगी, वो ना काम करेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सुलझी है, हम समझते हैं कि वो बड़ी बुर्दबारी से काम करेगी, देख के करेगी और कानून को अपने हाथ में लेके करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।